میں ضمیر کی آواز سے ناظرین فضل چودھری آپ سے حضرت عمر رحمہ اللہ کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو دل کو مول لینے والا ہے۔ ایک بدو اپنی اہلیہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا، اور جب مدینہ کے قریب پہنچا، چونکہ اس کی بیوی پریگننٹ تھی، تو اس نے ایک جگہ جو خیمہ لگا لیا کہ تاکہ اس کا یہ عمل ہو جائے تو میں آگے بڑھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گشت پہ تھے، ان کے ساتھ ایک غلام تھا۔ انہوں نے کہا جا کے دیکھو کہ یہ خیمے میں کون ہے اور کیا ان کا معاملہ ہے۔ اس غلام نے پوچھا تو آگے سے جواب آئی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا بھائی آخر کیا بات ہے؟ اندر سے تو درد کی جو ہے وہ کچھ آواز آ رہی ہے جیسے کوئی تکلیف میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے اور بالکل ابھی قریب ہے، کسی وقت بھی حمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے، بچے کی آمد ہو سکتی ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گھر واپس گئے، اپنی اہلیہ کو، زوجہ کو بتایا کیا تم ایک ثواب کا موقع حاصل کرنا چاہتی ہو جس کا بہت بڑا اجر ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ تو انہوں نے پھر سامان باندھ لو۔ انہوں نے ان کو بات بتائی اور اس نے ان کی زوجہ نے جو ضروری سامان تھا جو عورتوں کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ باندھ لیا، اور حضرت عمر کو کہا یہ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ انہوں نے حضرت عمر نے اٹھا لیا۔ اس طرح وہ چل پڑے آگے جا کے، تو وہاں پہنچے اس کی مدد کے لیے، بدو کے اور اس کی زوجہ کے جو ہے جو برتھ کے لیے، جو بچے کی پیدائش کے موقع پر مدد کرنے کے لیے۔ جو حضرت عمر کی زوجہ تھی وہ اندر جو ہے عورت کے پاس چلی گئی، اور باہر جو ہے حضرت عمر جو تھے اس بدو کے، ابھی تک انہوں نے یہ اظہار نہیں کیا کہ میں کون ہوں۔ تو وہ جو بدو تھا وہ ایسے ہی حکم کر رہا تھا یار میرے لیے پانی لاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور چولہے میں آگ کم ہے اس کو جلاؤ۔ تو حضرت عمر کی داڑھی جو ہے وہ ظاہر ہے جب چولہے میں آپ پھونکے مارتے ہیں دھواں اڑتا ہے اور گرد اڑتی ہے، تو ان کی داڑھی پہ سب کچھ یہ عیاں تھا۔ تو اندر سے یہ آواز ہوئی کہ امیر المومنین لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو وہ جو بدو ہے وہ ایک دم اس کے پاؤں سے زمین جو ہے نکل گئی کہ یہ تو خلیفہ وقت ہے جو اس وقت پتہ نہیں کتنے بر اعظموں کے اوپر ان کی حکومت ہے، اور یہ جلیل القدر انسان اس حالت میں ہماری مدد کے لیے ہے اور اس کے ساتھ زوجہ ہے۔ تو بہرحال بہت ہی اس میں ہوا۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ یہ میرے جو ہے آقا کا شہر مدینہ ہے، اس میں ہم غریبوں کا جو ہے اسی طرح استقبال کرتے ہیں، یہاں ہر ایک برابر ہے، امیر اور جو غریب ہے اس کے لیے سب چیزیں مساوی ہیں اور کسی قسم کا کوئی ایسی تفریق نہیں کی جاتی۔ تو اس لیے یہ میرے مدینہ جو ہے میرے آقا کا شہر ہے، یہ ہر کے لیے برابر ہے، اور یہ جو ہے مزدور ہو یا جو ہے بے روزگار ہو یا غلام ہو، اس کو آزاد کرنے میں سب کے لیے برابر اس کا جو ہے حصہ ہے اس مدینہ شہر میں جو میرے آقا کا شہر ہے۔ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ یہ جو شہر مدینہ ہے یا ریاست مدینہ ہے اس کا مقام کتنا بڑا ہے، اور ہم جو ہے ایک کم علمی میں اس کو سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کر کے اس کے تقدس کو مال کرتے ہیں، اور کہاں ریاست مدینہ اور کہاں اس کا مقابلہ کرنا، دو چار جو ہے پناہ گنائیں اور کچھ احساس کے پروگرام چلا کے جو اس میں سمجھنا کہ یہ نعوذ باللہ ریاست مدینہ بن گئی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور میرا خیال ہے ایسے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے، پہلے اپنے آپ کو درست کریں، تاکہ جو ہے وہ اس وقت تو یہ تھا کہ وہ جو مزدور کی تنخواہ جو ہے وہی اس وقت خلیفہ کی تنخواہ تھی، تو اب یہاں تو اتنا بڑا تضاد ہے اور اتنا بڑا اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے
اتنی بیراہ روی ہے، اتنا جو ہے نفرتیں ہیں اور محبت کا نام و نشان نہیں ہے، اور جو سلوک ہے آپ تولنے کا دیکھ لیں، کسی کو ملنے کا دیکھ لیں، نفرتیں، کسی سے حسد کی انتہا ہے، اور جو ایک جو فرق ہے امیر غریب میں وہ اتنا بڑا ہے کہ غریب سمجھتا ہے کہ امیر سمجھتا ہے غریب کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یا اس کا اس دنیا میں کیا تعلق ہے۔ تو اس طرح کی سوچ جب ہو، ہر لیول پہ ہو، تو آپ کیا اس کو ریاست مدینہ تصور کرنا شروع کر دیں یا یہ خواہش کرنا شروع کر دیں۔ یہ پہلے ساری چیزوں کو درست کریں اوپر سے نیچے، تو کہتے ہیں پھر خواہش کرنی چاہیے۔ خواہش ایسے نہیں ہوتی، تو پہلے آپ جو ہے ایک نقشہ بنائیں، عمل کریں، پھر اس کے جو ہے تعبیر سامنے نظر آئے تو پھر آگے جو ہے بڑھیں۔ تو اس لیے ہمیں ان جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان سے ہم نصیحت حاصل کر کے اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کریں تو میرا خیال وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ اور توفیق دے۔